نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اور اس ملک کے وجود کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس ملک کے ذریعے سے اسلام کی عظیم الشان سنت جہاد کا احیاء ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہماری فوج کا جو نشان ہے اس پہ لکھا جاتا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ دنیا کی واحد فوج ہے جس کی بنیاد میں تین چیزیں ہیں، صرف دفاع وطن نہیں ہے بلکہ ایمان ہے بنیاد، اور تقوی اس کی بنیاد ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ اس کی بنیاد ہے۔ یہ جہاد کے احکام کب آئے؟ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ حکم تھا کہ دشمن کی طرف سے جو ایذائیں پہنچتی ہیں ان پہ صبر کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مثالی صبر کیا۔ جب صبر نہیں ہو سکا تو تلوار اٹھانے کے بجائے ہجرت کی ہے، اور صحابہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور ایک ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو جہاد جو ہوتا ہے وہ اسلامی ریاست کے امیر کے ماتحت ہوتا ہے۔ تو یہاں آنے کے بعد پھر جہاد کا آغاز ہوا ہے، اور جہاد کے احکام 3 مرحلوں میں آئے ہیں۔ پہلا مرحلہ تھا جس میں جہاد کی اجازت دی گئی تھی، جہاد کو لازم نہیں کیا گیا تھا، اور دوسرا مرحلہ تھا دفاع کی اجازت دی گئی تھی کہ جو تم سے لڑے تم ان سے لڑو، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا۔ تو یہ مرحلہ تھا جس میں جہاد دفاعی فرض کیا گیا۔ پہلا مرحلہ اجازت کا تھا، فرض کا نہیں تھا۔ دوسرا جہاد دفاعی کی فرضیت کا حکم آ گیا، اور پھر تیسرا مرحلہ تھا کہ جہاد اقدامی بھی فرض ہو گیا۔ تو جہاد کے تعارف میں اگر قرآن پاک کی آیات پیش کی جائیں تو کئی دن اس کے اندر لگ جائیں گے، اس لیے کہ قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ جہاد کے موضوع پہ ہے۔ آج جو میں نے آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو اس میں یہ آیت جہاد کے اجازت کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اذن للذین یقاتلون، جن سے جنگ کی جا رہی ہے ان کو جنگ کرنے کی اور قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ تو اجازت کیوں دی گئی؟ اجازت کی علت کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور جہاد کے مشروع ہونے کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تو ان آیات میں حق تعالی شانہ نے علت بھی بیان فرمائی اور حکمت بھی بیان فرمائی۔ جہاد کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ تو کئی جملے ارشاد فرمائے ان آیات میں
پہلا جملہ ہے یقاتلون، ان سے لوگ لڑتے ہیں، جب ان سے لوگ لڑتے ہیں تو اب ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ آگے اس کا جواب دیں۔ دوسرا فرمایا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ مظلوم ہے اور مظلوم کو اپنے ظلم کے دفاع کا حق ہے، لہذا ہم نے ان کو اجازت دی ہے کہ تم پہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اب تم بھی تلوار اٹھا لو اور مقابلہ کرو، ظلم کا مقابلہ تلوار کے ساتھ کرو۔ اور تیسری فرمائی کہ یہ مظلوم لوگ، ان پہ ظلم کیا ہوا ہے؟ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا گیا، نکالا گیا اور ناحق نکالا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا جائے، لیکن ان کو وطن چھوڑنے پہ اور مکہ جیسا عظیم الشان اور مبارک وطن چھوڑنے پہ ان کو مجبور کیا گیا۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، بس اللہ کی وحدانیت بیان کرتے تھے صرف، اس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا، ان پہ ظلم کیے گئے، ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا وہاں سے۔ اور مسلمان جو بات کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے، تو یہ تو سچی بات تھی جس کی وجہ سے ان کو تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی حکومتوں میں جو کافر رہتے ہیں، ان کی جو مذہب کی بنیاد ہے وہ کفر پہ ہے، شرک پہ ہے، حتیٰ کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے جو نام لیوا ہیں اور پچھلی کتابوں کا جو نام لینے والے ہیں، عیسائی اور یہودی، ان کا دین بھی کفر سے بھرا ہوا ہے، شرک سے بھرا ہوا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ عیسائی مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، کفر ہے۔ اور جو کہتے ہیں مسیح تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، جنہوں نے یہ بات کہی ہے وہ بھی کافر ہیں۔ تو ان کی باتیں کفری ہیں، لیکن ان کے کفریہ عقیدے کی وجہ سے، کسی کے عقیدے کی وجہ سے ان کو یہاں سے نکالیں، اپنے ملک سے ان کو نکلنے میں مجبور کر دیں۔ مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ اور کفار کا حال کیا تھا کہ مسلمان اپنے رب کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتے تھے اور ان کو عقیدے کی بنیاد پہ نکالا گیا۔ اور مسلمانوں نے 1400 سال میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری جنگ عقیدے کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ہاں، کافر جب اسلام کے نفاذ میں رکاوٹ بنے، اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ بنے، ظلم کریں، انصاف کم کرنے میں رکاوٹ بنے، یا خود بخود اسلام کے اور مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں، تو پھر مسلمان جو ہے ان کے مقابلے میں آتا ہے۔ جنگ کن کافروں سے ہوتی ہے؟ جو بالفعل محارب ہوں یا بالقوہ محارب ہوں، یعنی ان کا عزائم اور ارادے مسلمانوں سے لڑنے کے ہوں اور انصاف قائم کرنے میں مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں، تو جنگ ان سے ہوتی ہے، صرف عقیدہ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت کی آگے ایک وجہ اور بھی بتائی کہ جہاد کی اجازت، یہ جہاد جو ہے یہ اپنے آپ کا دفاع ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ دفاع کی اجازت نہ دیتے تو مختلف مذاہب کے جو عبادت خانے ہیں وہ آج دنیا میں موجود نہ ہوتے۔ جو منکرین خدا ہیں، جو کسی بھی مذہب و دین کو نہیں مانتے، ان کا غلبہ ہو جاتا اور سب عبادت خانے ختم ہو جاتے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد کی اجازت کے ذریعے سے ایک دفاع کا نظام بنایا ہے۔ اگر یہ دفاع کا نظام نہ ہوتا تو یہ خانقاہیں، صوامع، صومعہ کی جمع ہے، صومعہ عیسائیوں کی عبادت کے لیے، جیسے ہمارے ہاں خانقاہ ہوتی نا، خلوت خانے، ان کے جو خلوت خانے ہیں ان کو صومعہ کہا جاتا تھا۔
وہ اپنے اپنے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے اور اس میں رہتے تھے. وہ بیعن، اور ان کے گرجے، بیعہ کی جمع، لہدمت صوامع وبیع وصلوات، اور دوسرے مذاہب کے جو عبادت خانے ہیں وہ بھی دنیا میں باقی نہ رہتے اگر جہاد نہ ہوتا تو. ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، آج وہ مسجدیں بھی موجود نہ ہوتی. تو جہاد ہی کے ذریعے سے یہ دینی شعائر باقی رہتے ہیں، یہ دینی مراکز جو ہیں یہ جہاد کے ذریعے سے باقی رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے علت بیان فرمائی ہے کہ یہ مظلوم ہے، ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے. ظلم بھی عقیدہ کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، جبکہ مسلمان تو کافروں کو ان کے عقیدہ کی بنیاد پہ ان پہ ظلم نہیں کرتے، ان پہ سختی نہیں کرتے، لیکن یہ بے انصافی عقیدہ کی بنیاد پہ. اور پھر یہ ہے کہ دین کے مراکز جو ہیں وہ نظام دفاع کے ذریعے سے ہی باقی رہ سکتے ہیں، اس کے بغیر باقی نہیں رہ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وجوہ بیان فرمائی ہے. یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کے احکام آئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے رہے ہیں، یہ اپنی تعداد کے اعتبار سے اور اسلحہ کے ذخائر کے اعتبار سے اور اپنی معیشت کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں. مہاجرین تو سب کچھ مکے چھوڑ کے آئے تھے، اور انصار بھی کوئی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، اور جہاں سے آئے تھے ان سے ابھی دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی مکے والوں سے. وہ تعداد کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، کئی اعتبار سے مسلمانوں سے طاقتور تھے. اور پھر مدینہ منورہ میں بھی یہود کے قبائل تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدے کے ذیل میں آ گئے تھے، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائیں، جیسے یہودیوں کی خصلت ہے سازشیں کرنا اور حق کا مقابلہ کرنا، تو بڑے طاقتور ہیں مسلمانوں سے کے مقابلے میں. تو جن کو جہاد کی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں وہ اتنے کمزور ہو کے اور دشمن ان کا اتنا طاقتور ہو، تو وہ کامیابی کیسے ہوگی؟ اب سوال یہ ہے کہ کامیابی کیسے ہوگی؟ تو اس سے میں اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں دو آیتیں نازل فرمائیں. پہلی آیت ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت دے رہے ہیں ان کی مدد کرنے پہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے. مدد اللہ نے کرنی ہے. یہ کامیابی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی ہونی ہے ان کو، اس لیے فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے کامیاب ہوں گے کمزوریوں کے باوجود بھی. یہ کمزور ہیں، لیکن جس اللہ نے ان کو جہاد پہ لگایا وہ اللہ کمزور نہیں ہے، وہ تو قدرت بڑھا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے. دوسرا، پھر یہ دوسری آیت نازل فرمائی آخر میں جا کے اس میں تو صرف جو میں نے ابھی آیت پیش کیا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ اپنی قدرت دکھائیں گے انشاءاللہ. تو دوسری آیت میں وعدہ کیا ہے نصرت کا. اللہ نے فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرور مدد کریں گے. اور بڑی یہ وعدہ بھی اللہ میاں تو اشارہ بھی دے دیں تو بڑی بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی امریکہ سے گرین سگنل آ گیا ہے جی، اب ہماری حمایت ہوگی انشاءاللہ. ووٹوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی، آپ جیتیں گے کیسے؟ کہتے ہیں جی وہ خاص جو حلقے ہیں نا
ان کی طرف سے گرین سگنل مل گئے. تو طاقتور حلقوں کی طرف سے گرین سگنل مل جائے، واضح وعدہ نہ ہو، تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اشارہ بھی دے دیں. جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ قادر ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور وعدہ بھی تاکید کے ساتھ کیا. وَلَا يَنْصُرَنَّ، آخر میں جو نون ہے یہ بھی تاکید کے لیے، شروع میں لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے. اور یہ لام تاکید جو ہوتا ہے یہ موطئ للقسم ہوتا ہے. اس سے پہلے قسم معذوف ہوتی ہے، قسم بھی ہے. تو قسم کھا کے اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور 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 مدد کریں گے. کون؟ جو اللہ کے دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. مقصد ان کا کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا دین کی سربلندی ان کا مقصد ہے. اور پھر اللہ نے اپنی دو صفت بیان فرمائی. فرمایا کہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تبارک و تعالی بڑے طاقتور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ غلبے والے بھی ہیں. مسلمانوں سے جو کافروں کی جنگ ہے وہ اصل میں کمزور مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ سے جنگ ہے. ان کی مدد اس نے کرنی ہے، یہ اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے. اور چنانچہ یہ اللہ کے، اور لوگ کہتے ہیں جی بدر میں اللہ کی نصرت کا وعدہ تھا، اب وہ بدر والی شانیں نہیں رہیں. نہیں، جب بھی اللہ کی دین کی خاطر جہاد کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. سن 65 میں انڈیا نے حملہ کیا پنجاب ہمارے سیکٹر پہ، اور بڑی طاقت کے ساتھ کیا. ان کی فوج بھی بڑی تھی، اسلحہ بھی ان کا زیادہ تھا، اور اسباب کے درجے میں اس کا مقابلہ کرنا بھی مشکل تھا. اور رات کو انہوں نے حملہ کیا تھا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے. لاہور ہندوستان کا حصہ ہوگا، اور وہاں جا کے ہم ناشتہ کریں گے. اور اسباب یہی کہہ رہے تھے ان کے. لیکن ہمارے پاک فوج کے جو جوان تھے وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے. یہ جو فوج کے نشان میں لکھا ہوتا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں. ہمارا فوج کا ایک ایک جوان جو ہے وہ اپنے سینے میں جذبہ جہاد رکھتا ہے. دشمن کا جب آدمی مرتا ہے ان کی عورتیں ماتم کرتی ہیں، سیاپا کرتی ہے. اور ہمارے جوانوں کی جو مائیں ہیں جب لاش پہنچتی ہے تو سجدہ شکر بجا لاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیا. تو آج بھی ہمارے جوانوں کے سینوں میں ایمان بھی موجود ہے، اور تقوی کا ایک درجہ، تقوی کا عالی درجہ بھی ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی درجے میں تقوی بھی موجود ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ بھی موجود ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے، ہمارے جوانوں کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ مدد کا جو آج کے دور میں سپر طاقت آئی تھی افغانستان میں، جب آیا تھا تو اس وقت اس طاقت کا نام تھا سوویت یونین. لیکن جب شکست کھا کے 10 سالوں میں شکست کھا کے مجاہدین کے مقابلے میں شکست کھا کے نکلا ہے تو اس کا وجود ختم ہو چکا تھا، اور بہت سارے ممالک آزاد ہو گئے. صرف افغانستان نہیں آزاد ہوا، بہت سارے ممالک بھی آزاد ہو گئے. اور جب جہاد مجاہدین نے شروع کیا تھا تو بندوقوں سے اور پتھروں سے شروع کیا تھا. اور ایسے علماء کرام ہیں، مجھے خود جہاد کی حالت میں تو جانے کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ ایسے علماء سے میں ملا ہوں جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہام کیا. ہم نے دیسی چیزیں ایسی بنائی کہ ان کے ٹینک اڑا دیا ہم نے ان سے، دیسی اسلحے سے. اور یہ امریکہ جو آیا تھا روس کے خلاف مجاہدین کی حمایت میں، یہ تو بہت دیر کے بعد آیا تھا.
اگر امریکہ کی جنگ ہوتی تو امریکہ پہلے آتا، جنگ پہلے شروع تھی، امریکہ تو بہت بعد میں ہے. تو لوگوں نے سارا وہ کامیابی جو ہے وہ امریکہ کے کھاتے میں ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر میں دوبارہ قدرت دکھاتا ہوں. اب جب امریکہ یہاں پر آیا تو روس آیا تھا تو وہ ایک ریاست تھی، سوویت یونین. اور جب امریکہ آیا ہے تو وہ اکیلا نہیں آیا، نیٹو کی افواج کو لے کے آیا. اور نیٹو کے ارکان جو ہیں وہ 40 سے زیادہ ہیں، اور جو عملاً جنگ کرنے والے ہیں وہ 28 کے قریب تھے. اور جدید ترین اسلحہ، روس سے بہتر اسلحہ تھا. اور سارے اسلامی ممالک بھی امریکہ کے ساتھ تھے، پاکستان بھی. وہ کہتے تھے ہم فرنٹ لائن اتحادی ہیں. تو اس وقت کا پرویز مشرف جو تھا، اب تو پردیس مشرف بن گیا، اور پردیس میں ہی رہنا ہے اس نے. یہاں آئے گا تو پھانسی چڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت و رسوائی کے لیے زندگی دی ہے. اس پہ بڑے حملے ہوئے، مرا نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے زندہ رکھ کے اس کو سزا دیں، اس کو رسوا کریں. اور جن کے خلاف اس نے امریکہ سے اتحاد کیا تھا ان کو کامیاب کریں، یہ اپنی زندگی میں دیکھے. تو اس وقت اب جو امریکہ آیا ہے ساری دنیا کو ساتھ، ساری دنیا ایک طرف، دنیا تقسیم ہوتی ہے. اب جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ان دونوں میں دنیا تقسیم تھی، لیکن یہ واحد جنگ تھی کہ ساری دنیا ایک طرف. اور افغانستان کے یہ نہت مجاہدین جو ہے، معمولی تعداد میں مٹھی بھر مجاہدین، یہ ایک طرف تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کامیابی عطا کی، ان کو فتح کیسی عطا فرمائی. ہاں وقت لگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دن کی جنگ میں حاصل ہو جائے، تو وقت لگتا ہے اس میں. اور یہ دونوں کامیابیاں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، روس کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں، تو اس میں، اور یہ اس کی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا ہمسایہ ہے. پاکستان جو ہے یہ کریڈٹ اس کو بھی جاتا ہے. اور امریکہ جو یہاں سے شکست کھائی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ افغانستان کے مقابلے میں اس نے شکست کھائی ہے، بلکہ اس کا جو شکنجہ ہے وہ ٹوٹا ہے اور بہت لوگ آزاد ہوئے ہیں. وہ چائنا کو بھی اوپر نظر رکھنا چاہتا تھا. بے شک امریکہ موجود ہوا اور دائیں بائیں سمندروں میں اس کے بیڑے موجود ہوں، لیکن وہ طاقت نہیں اب اس کی رہی. دانت ٹوٹ چکے ہیں، زہر نکل چکا ہے. جیسے سانپ زندہ ہوتا ہے، لیکن تو امریکہ زندہ ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ دانت اس کے توڑ دیے گئے ہیں. اب اس میں ہمت نہیں ہے. حتیٰ کہ مذاکرات میں مجاہدین نے اپنی باتیں بنوائی، مجاہدین کی شرائط پہ مذاکرات ہوئے اور مجاہدین کی ہی باتیں مانی گئی. اللہ تعالیٰ کی یہ مدد آتی ہے. یہ حملہ صرف افغانستان پہ نہیں تھا، امریکہ کا یہ حملہ پاکستان پہ بھی تھا. وہ جانتا ہے، امریکہ کو پتہ ہے کہ یہ جہاد جو ہے اس کی تعلیم مدارس سے نکلتی ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اس لیے یہ راستے بند کیے جائیں. ہماری حکومتوں کے ذریعے سے، پرویز مشرف کے ذریعے سے ہم پہ سختیاں کرائی گئیں. حتیٰ کہ پرویز مشرف چلا گیا، اگلی حکومتیں جو آئی ہیں ان کو بھی اسی شرط پہ لایا گیا کہ جو اس کی دین مخالف پالیسیاں تھیں اس کو جاری رکھنا ہے. چنانچہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، یہ سب کے سب جو ہے وہ اسی پالیسیوں پہ چلنے والے تھے جو جہاں تک امریکہ نے اور پرویز مشرف نے پہنچایا تھا معاملے کو، وہاں سے آگے چلے. لیکن اس عرصے میں دینی مدارس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہوا ہے، اور نصاب میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی. ایک سطر بھی نصاب کے نہیں بدل سکی، اور تمام کے تمام مدارس موجود ہیں. لیکن بہرحال علماء پہ ایک سختیوں کا ماحول تھا. انشاءاللہ وہ اب سختی کا ماحول نہیں رہے گا، یہ پورے خطے کے لیے. اور اس اللہ کی نصرت نے انڈیا کو تنہا کر دیا ہے. سب
اب خطے کے ممالک ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، یہ ایک بلاک بن چکا ہے قدرتی طور پہ. اور امریکہ جو ہے یہ اس نے منافقت کی تھی اس خطے میں رہتے ہوئے، اس کو یہ خطے کے ممالک سے وفاداری کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے وفاداری امریکہ سے کی ہے. اور امریکہ جو ہے وہ اپنے کتے بھی سارے نہیں لے سکا، سارے کچھ لے گیا، کچھ کتے یہاں پر چھوڑ دیے اس نے، اور اپنے وفاداروں کو یہاں سے نہیں نکال سکا. تو وہ انڈیا کا کیا ساتھ دے گا؟ تو انڈیا بھی تنہا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے. اچھا آخری بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی آیت یہ نازل کی ہیں تو یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ اس جہاد کا فائدہ کیا ہے؟ جو جہاد کی علت تو بتا دی، مسلمانوں کی مظلومیت، اور جہاد کا فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے جہاد میں؟ فرمایا کہ الذین ان مکناہم، اس آیت میں بتا دیا گیا کہ خلافت راشدہ قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جن کو وطن سے نکالا گیا ہے ان کو تمکین دیں گے. تمکین کا ایک ہوتا ہے اقتدار مل جانا، لیکن وہ اقتدار ایسا ہو کہ اس میں خوف اور خطرہ ہو، ڈر ہو. اور ایک اقتدار پھر ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ نہ اندرونی کوئی خطرات باقی رہتے ہیں نہ بیرونی خطرات باقی رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تمکین. تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو حکومت ملے گی اور اس حکومت میں تمکین ہوگی، استحکام ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے 4 کام کرنے ہیں. نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ کا نظام بنانا ہے، نیکیوں کو پھیلانے کا نظام بنانا ہے، برائیوں سے روکنے کا نظام بنانا ہے. یہ خلافت راشدہ کے منشور کے 4 اجزاء ہیں. خلافت راشدہ قائم ہوگی. تو جس دن جہاد کا آغاز کیا خلافت راشدہ کا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اچھا یہاں الذین ان مکناہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکومت اور اقتدار میں استحکام عطا فرمائیں گے، پھر یہ 4 کام کریں گے. تو الذین اس میں موصول ہے اور اس کا اشارہ پیچھے الذین اخرجوا کی طرف ہے، جن کو اپنے وطن سے نکالا گیا، یعنی مہاجرین. تو اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ مہاجرین کو حاصل ہوگی. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب کے سب مہاجر تھے. خلفائے اربعہ یہ سب کے سب مہاجر تھے. تو یہ پہلی آیات ہے، اس میں جامع آیات ہیں. پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ جہاد کی اجازت کیوں دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ بھی پورا پرزور طریقے سے کیا. اور اس جہاد کے نتیجے میں جو خلافت راشدہ قائم ہونی ہے اس کا تذکرہ بھی کر دیا. اور خلافت راشدہ ملنی کن کو ہے، مہاجرین کو ملنی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور خلافت راشدہ کا منشور بھی بتا دیا ہے. یہ جامع آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے ایمان نصیب فرمائے، اللہ کی مدد پہ ہمارا ایمان ہو، یقین ہو. ان لوگوں نے اسی یقین کے ساتھ کیا ہے. اور ہم جیسے ہم اپنے ملک پہ فخر کرتے ہیں، ہم اپنی افواج پہ بھی فخر کرتے ہیں. دنیا کے کوئی اسلامی ممالک کی افواج میں سے کون سا ملک ہے کہ جس کی افواج کہتی ہو کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ یہ جہاد کا نام لینے والی اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو بنایا ہوا ہے. ہم اس فوج کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. باقی معصوم کوئی نہیں ہوتا. ہم فوج کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ان کے کارناموں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اور جو فتح حاصل ہوئی ہے اس فتح پہ تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور باقی ہے کہ کوئی کام اگر ان کے ٹھیک نہ ہو تو ان پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں. جہاد ہر جگہ نہیں ہوتا. جہاں ہمارے بزرگوں نے تسلیم کیا کہ افغانستان میں جو جہاد ہے وہ جہاد ہے، وہ ایک امیر کے ماتحت تھا. چنانچہ روس کے
زمانے میں جو جہاد تھا وہ مختلف جماعتیں کر رہی تھیں، بعد میں وہ جماعتیں آپس میں لڑی، اور یہ 20 سالہ جو جہاد ہے وہ ایک امیر کے تحت ہوا ہے۔ ایک امیر فوت ہوا، اس کی جگہ دوسرا بنا دیا، وہ فوت ہوا، اس کی جگہ تیسرا بنا دیا، اب یہ تیسرے امیر ہیں، ان کے ماتحت ہوا، تو جہاد سب کچھ کنٹرول میں رہا، اور جب فتوحات شروع ہوئیں تو بغیر کسی خون بہے کے فتوحات حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، اور یہاں کے علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمارے حکمران کیسے بھی ہوں، اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانے۔ ادھر ہم ہاں یہ بھی نہیں چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ افغانستان میں جہاد تھا، ہمارے لیے جد و جہد ہے۔ جد و جہد کیا ہوتی ہے؟ سیاسی جد و جہد، آئین کے تحت رہتے ہوئے، آئین جس چیز کی اجازت دیتا ہے، وہ جد و جہد جس کی قانون اجازت دیتا ہے، وہ جد و جہد جو پرامن ہو۔ چنانچہ اس موضوع پر بھی ہمارے علماء کے اجتماعی طور پہ تمام مکاتب فکر کا ایک پیغام، جس کو پیغام پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چھپا ہوا مل جاتا ہے، جس کا مقدمہ لکھا ہے۔ وہ لکھنے والے تو سب علماء نہیں ہیں، نہ علماء کا کوئی اتفاقی ہے اس کا پیش لفظ اور مقدمہ وغیرہ، لیکن جہاں تک مسئلے کی بات ہے اس میں کہ اس ملک میں حکومتی اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے، تو وہ تمام مکاتب فکر کا متفقہ ہے۔ جد و جہد ہمارے لیے جد و جہد ہے۔ ہمارے حکمران اگر راہ راست سے ہٹیں گے، ہم جد و جہد کریں گے۔ یہاں جد و جہد ہے، وہاں جہاد ہے، یہاں جد و جہد ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ آئین کے تحت ہے، قانون کے دائرے میں ہے، پرامن طریقے سے ہے، لیکن کریں گے ضرور، بولیں گے ضرور۔ حتیٰ کہ ہماری فوج بھی اگر سیاست میں دخل دیتی ہے تو ہم اس کو غلط کہیں گے، ملک کے لیے نقصان دہ کہیں گے۔ جیسے ملک پہلے ٹوٹا ہے، اس طریقے سے دوبارہ بھی یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو ہم اس کو ملک کے لیے خطرناک کہیں گے۔ اور اگر ہماری عدلیہ، ہماری سیاست، ہمارا الیکشن کمیشن، ہماری سیاسی جماعتیں وہ سب دباؤ میں ہیں، تو اس دباؤ سے انشاءاللہ یہ جن علماء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرأت دی ہے، یہ جرأت کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کو دباؤ سے بھی نکالیں گے اپنے جد و جہد کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.dasquran.com